وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حقیقت روایات میں ہو گئی اور یہ امت خرافات میں ہو گئی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا عظیم احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو دین کی فکر کی بنیاد پر اپنے پاک گھر کے اندر شرکت کی اور جمع ہونے کی توفیق سے نوازا. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت کافی طویل ہو چلا ہے اور آپ کے سامنے تین محترم شخصیات کی گفتگو بحیثیت خطیب اور مقرر ہونے کے، اور ایک شخصیت کی گفتگو بحیثیت ناظم ہونے کے آپ کے سامنے آ چکی. اور پروگرام جس عنوان سے منعقد کیا گیا تھا، مشترک طور پر وہ چاروں کی گفتگو میں آپ کے سامنے آ چکا ہے. حضرت مولانا مفتی جان محمد صاحب نے گفتگو فرمائی. عزیز القدر مولانا دلشان احمد صاحب سلمہ نے گفتگو فرمائی، اور رفیق مکرم حضرت مولانا محمد صابر صاحب جی کا مجدور نے گفتگو فرمائی، اور وقتاً فوقتاً آپ کے امام صاحب حضرت مفتی انس صاحب سلمہ نے گفتگو کی، اور تقریباً پروگرام کا خلاصہ اشتراک کے طور پر آپ کے سامنے آ چکا. اور رہ گیا میرے بیان کا مسئلہ. میں اس وقت میں نہ تو بیان کے موڈ میں ہوں، مجھے بشاشت نہیں ہے، اور ویسے بھی کہاوت مشہور ہے، گھر کی مرغی دال برابر. جو گھر کی مرغی ہوتی ہے اس میں اور دال میں کوئی فرق نہیں ہوتا. میں تو آپ کے گھر کا ہی آدمی ہوں.
وقت گفتگو نہیں کرنی، کوئی طویل تقریر نہیں کرنی، چند باتیں عرض کر کے کچھ کام کے سلسلے میں انشاءاللہ ارادے اور خیالات سامنے آئیں گے۔ میں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے مقدس کلام کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو مخاطب بنایا اور عورتوں کو خطاب کر کے انہیں چند ہدایتیں، چند احکامات ان کے لیے پیش فرمائے۔ آپ کہیں گے کہ یہاں تو مستورات نہیں ہیں، مرد حضرات ہیں۔ پہلی بات ہے کہ آواز صرف مسجد کی چاہت دیواری تک محدود نہیں ہے، فضاؤں کے اندر بھی گونج رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد اور عورت ان میں تفریق نہیں ہے، لازم اور ملزوم کا تعلق ہے۔ ہر مرد کے ساتھ کچھ نہ کچھ عورتیں ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں جڑی ہوئی۔ اس لیے آپ سے گفتگو کرنا یہ بالواسطہ عورتوں سے بھی گفتگو کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھر کے اندر ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بناؤ سنگار کا مظاہرہ نہ کرو، اپنے بناؤ سنگار کی نمائش نہ کرو زمانہ جاہلیت اور قدیم زمانے کی طرح۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کے کہے کو مانو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے سب سے پہلے عورتوں کو ایک خاص ہدایت یہ دی ہے کہ بلا ضرورت انہیں اپنے گھر سے نہیں نکلنا۔ شریعت کے اندر عورت کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، اسلام نے جو عورت کے سر کو زینت اور اس کو فخر عطا کیا ہے، وہ کسی اور مذہب نے نہیں۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اسلام جب تک دنیا میں نہیں آیا تھا تو عورتیں ایسی چیز سمجھی جاتی تھی کہ ان کو پیروں میں رون دیا جائے۔ سماج میں، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں۔ ایک شاعر میں اسی نظریے کا شاعر تھا، اپنے شعر کے اندر کہا ان النساء شیاطین خلقن لنا۔ وہ زمانہ جاہلیت کا تصور اپنے شعر میں پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ یقیناً عورتیں شیطان بنا کر ہمارے لیے پیدا کی۔ یعنی عورتوں کو تعبیر کر رہا ہے شیطان سے، اور بلا وجہ کوئی وجہ اس کے سامنے نہیں، اپنا وہی خیال جو زمانے جاہلیت کا تھا اس کو شعر میں پیش کر رہا ہے کہ یقیناً عورتیں شیاطین ہیں ہمارے لیے پیدا کی۔ اور آگے کہتا ہے
نعوذ باللہ من شر الشیاطین۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی شیطان کے شر سے یعنی عورتوں سے پناہ چاہے۔ یہ اسلام سے آنے سے پہلے جو دور جاہلیت تھا اس کے اندر عورت کا تصور یہی تھا کہ وہ کوئی احترام کی چیز نہیں، محبت کی چیز نہیں، بلکہ کردار بنانے کی چیز ہے، استعمال کر کے ٹھوکر مارنے کی چیز ہے۔ اسلام نے آ کر تصور دیا کہ عورت ایسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو۔ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ گھروں میں دفنا دیا کرتے تھے، دفنا دیا کرتے تھے۔ اپنے ہندوستان کے اندر آئی ہے، ہندوستان کے اندر بھی یہی حال تھا۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اب اس کی بیوی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مرا شوہر اور اس کی چتا کو جلایا جانا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کی زندہ نوجوان اور ہڈی کٹی بیوی کو نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ سمجھا جاتا تھا شوہر بن گیا، اب یہ مرحوم زندہ کیوں رہے، اس کو بھی جلا۔ اسے کہا جاتا ستی۔ ہندوستان کے اندر عورت، اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا، محبت کرنے کے لیے کہا، احترام کرنے کے لیے کہا، عقیدت کرنے کے لیے کہا۔ اسلام نے تصور پیش کیا کہ کبھی ماں عظمت والی ہوتی ہے، کبھی اللہ پاک عورت کو اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کے اوپر محبت کے پھول نشاور کیے جائیں، کبھی اس لیے عورت کو پیدا کرتا ہے کہ کسی موقع پر آ کر اس کے سر پر عظمت کا تاج رکھا جائے۔ اللہ پاک نے ہر ایک کا مقام بیان فرمایا۔ اسلام نے عورت کے اوپر بڑا احسان کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو کہتے گھروں میں بیٹھو اور عورتوں کو مقید کرنے کی اور طے کرنے کی بات کہتے ہیں۔ جو جملہ اپنی زبان سے بولتا ہے وہ خونخوار بھیڑیا ہے، جانور ہے، انسان نہیں۔ اسلام نے عورت کو ہیرا بنایا ہے، جوہر بنایا ہے، قیمتی سرمایہ بنایا ہے۔ اور کیا کوئی عقل مند آدمی گوارا کرے گا کہ ہیرے کو باہر رکھ دے، جوہر کو اور قیمتی موتی کو باہر کھلے میں چھوڑ دے؟ نہیں، قیمتی جوہر کی حفاظت کی جاتی ہے، قیمتی موتی کو تجوریوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو جوہر کا مقام دیا ہے، قیمتی ہیرے کا مقام دیا ہے، اسے گھر میں رکھ کر اس کو مخیر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کا سامان بنایا ہے، اس کے حفاظت کا سامان عطا کیا ہے، بدماشوں کی نگاہوں سے اسے بچایا ہے، بدکاروں کی نگاہوں سے اسے بچایا ہے، کردار بننے سے اس کو بچایا ہے۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا۔ اور آزادی نسواں کا شور شرابہ کرنے والے اور اس کا ڈھول پیٹنے والے انسانیت کے دشمن نے وہ عورت کو آزادی نہیں دلائے، بلکہ آزادی کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے وہ کر رہے۔ اسلام نے انہیں حکم کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں کے اندر قرار رکھو، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ شریعت نے ضرورت کے مطابق نکلنے کی عورت کو اجازت دی ہے، وہ آپ کی ماں ہو، میری ماں ہو، آپ کی بہن ہو، میری بہن ہو۔ اسلام کے اعتبار سے ہر ایک بہن بھائی کا رشتہ رکھتا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی۔ اسلام نے اجازت دی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی ضرورت کی بنیاد پر۔ کوئی اپنے باپ سے ملنے کے لیے جا رہی ہے، کوئی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے اندر بھی آپ کے ازواج مطہرات ساتھ میں رہی ہے، تو عورتوں کا ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے، لیکن ایسے نکل
نکلنے کی اجازت نہیں جیسے آج ہمارے سماج میں نکلا جا رہا ہے. آج ہمارے سماج کا جو حال ہے اس کی اجازت نہیں. شریعت نے حکم دیا گھر سے باہر نکلنا ہے تو اپنے بناؤ سنگار کا مظاہرہ نہیں کرنا, بے پردہ راستوں میں نہیں گھومنا, بے پردہ بازاروں کے اندر نہیں جانا, بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرنا, ننگے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا. اسلام نے حکم دیا کہ اپنی جان اپنے آپ کو جانوروں میں چھپا کر کے جانا ہے, پردے کا خیال کر کے جانا ہے. اگر کیا کہیے سارا نظام ہمارا دھرم پر مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. خاص طور سے میں کسی خاص علاقے کی بات نہیں کرتا, بے پردگی تو سب جگہ ہے, بناؤ سنگار کا مظاہرہ ہر جگہ کیا جا رہا ہے, لیکن اپنے اس مہینے پر بہت زیادہ تاثر, اس لیے کہ یہاں مزدور طبقہ ہے. کسی کی 100 روپے کی آمد دن کی, کسی کی 200 روپے کی آمد, اور گھر میں 2-4 شادی, گھر خاندان میں 2-4 شادی ہو جائے تو ایک مہینے کی پوری کمائی شوہر کی 2-4 مرتبہ بیوٹی پارلر کرانے اور کریم پاؤڈر میں خرچ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر جو بنا ضرورت گھر سے باہر نکلے, جب تک وہ گھر سے باہر رہے گی فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں, فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. رحمت نام کی کوئی چیز اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی جو عورتیں دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں. مائلات ممیلات, دونوں طرح کے حدیث پاک کے دس. آج ہمارے محلوں کا حال یہ ہے, مسلم سماج کا حال یہ, کوئی فنکشن ہو جائے تو اب اس راستے سے کسی مرد کا اور کسی تھوڑے سے نیک آدمی کا گزرنا بھی مشکل ہے. پورے کے پورے راستے بھر کر کے چلے گی, ڈال کے ڈال چلے گی, اور بناؤ سنگار علمان حفیظ ہے جنت کی ہوری آ کر کے اتر گئی. گھروں میں دیکھو تو سڑیاں اور گندی اور بالکل ایسی جیسی صفائی کرنے والی بنگن میں نہیں ہوتی, گھروں میں یہ حال ہوتا ہے. اور باہر نکلنا ہوگا, فنکشنوں میں جانا ہوگا تو پورے مہینے کی شوہر کی کمائی کو غارت کر کے گھر سے نکلتی ہے, اور اللہ کی پٹکار ان کے اوپر ہوتی ہے. میرے بھائی کیا تماشا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ ہم بنیادیت کا مظاہرہ کریں, ننگے پن کا مظاہرہ کریں. اللہ پاک نے کیا ہمیں صحت, ہمیں مال اسی لیے دیا تھا کہ اس کو یوں ہی مار دیا جائے, یوں ہی فضول خرچی کی اس کو نظر کر دیا جائے. نہیں, اللہ پاک نے مال دیا, مال کا سوال ہوگا کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا تھا. اللہ نے زندگی دی, زندگی کا سوال ہوگا. جوانی دی, اللہ جوانی کا سوال کرے گا. اللہ پاک سوال کرے گا جوانی کو کہاں خرچ. میرے بھائی اور بزرگوں, آج ہماری ماں اور بہنوں کا جو لباس ہے, ہم خوش ہوتے رہے کہ لباس پہنتے ہیں, لیکن عام طور سے جو لباس پہنا جاتا ہے شریعت اس کو لباس مانتی نہیں. شریعت اس کو لباس نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے ننگا پن ہے. ہم سوچ رہے ہیں ہم نے تو اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو 2000 کا جوڑا لا کر کے آپ کہتے ہیں, اور شریعت کہتی جوڑا رہ گئی ہو تو ننگا پن. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کے اندر بہت سی لباس پہننے والی عورتیں ایسی ہیں کل قیامت کو وہ ننگی ہوں گی. ننگی ہوں گی یعنی ننگے ہونے کی سزا انہیں دی جائے گی, عذاب میں انہیں ڈوبتا رہے گی. محدثین نظام نے جب اس حدیث پر قلم اٹھایا تو اس کے مطالب بیان فرمائے اور لکھا کہ اگر کوئی عورت ایسا لباس استعمال کرتی ہے کہ وہ ٹائٹ ہے, چست لباس,
کہ عورت کے نشے و فراز کا اتار چڑھاؤ کا پورے طور پر احساس ہو رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہماری ماں بہن لباس پہنے ہوئے، لیکن شریعت کہتی ہے ننگا پن. محدثین نے نظام میں حدیث پر قلم اٹھاتے ہوئے لکھا کہ اگر کوئی عورت ایسا لباس استعمال کرتی ہے کہ اس کے لباس کے اندر ایسا باریک پن ہے کہ جسم کی چمڑی اور دمڑی کا رنگ نظر آ رہا ہے، اندر کا جسم نظر آ رہا ہے، تو ہم سمجھ رہے ہم نے 2000 کا جوڑا دیا، ہم نے 5000 کا سوٹ پہنایا. نہیں، وہ جوڑا نہیں، وہ تو ننگا پن. اگر کوئی عورت ایسا لباس استعمال کرتی ہے کہ وہ ادھورا ہے، وہ ناقص ہے، آستین پوری نہیں ہے، شلوار کے بائیں سے پورے نہیں ہے، ادھورا لباس ہے، وہ شریعت کی نگاہ میں لباس نہیں ہے، وہ ننگا پن. یہ 3 طرح کے لباس جنہیں ہم لباس سمجھتے شریعت ان کو لباس نہیں مانتے. ایمانداری سے بتائیے ہماری گھر کی عورتیں کیا ان 3 قسموں کے علاوہ کوئی چھوٹی قسم کا لباس استعمال کر رہی ہیں؟ ارے ہیں ہماری ماں بہنوں کے پاس کوئی ایسا جوڑا جو شریعت کی نگاہ میں جوڑا کہلانے کے قابل ہو، شریعت کی نگاہ میں سوٹ کہلانے کے قابل ہو، شریعت کی نگاہ میں لباس کہلانے کے قابل ہو. ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس ایسے جوڑے نام کے ہیں. یا تو لباس ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا، یا لباس اتنا جاری دار ہوگا کہ اندر کی چمڑی دمڑی نظر آئے گی، یا اتنا چست اور ٹائٹ لباس ہوگا کہ نشے و فراز سب کا احساس ہوگا. یہ 3 قسم کے لباس پہنے جا رہے ہیں ہمارے سماج کے اندر، اور یہ ننگا پن ہے. اور کل قیامت کے اندر ننگے پن کے آداب کو بھولتے ہیں. اور میرے بھائیوں، کسی کو کہنے کا یہ موقع نہیں ہے اجی گھر کی عورتیں کر رہی ہیں، مان نہیں رہی ہے، مانتی نہیں. پہلی بات تو یہ خدا کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں اگر قسم کھا کے یوں کہوں کہ 90-95% ایسے افراد ہیں، ایسے ذمہ دار ہیں کہ دین کی بات منوانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. دین کی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتے. اپنی ساری بات منوائیں گے، روٹی بنوانے کو منوائیں گے، کپڑے دھلوانے کو منوائیں گے، اور چیزوں کو منوائیں گے، لیکن جہاں دین کا تقاضا ہوگا، دین کی بات سامنے ہوگی تو اس کی منوانے کی کوشش ہی نہیں ہوگی. کوئی اپنی جان نہیں بچا سکتا کہ ہم کیا کریں، کوئی نہیں مانے. گھر کی عورتیں کر رہی ہمارے اوپر بوجھ تو رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر ایک آدمی مہمان ہے. اگر میرے گھر کے اندر بیٹی ہے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری ہے، گھر کے اندر بیوی ہے تو بیوی ہونے کے اعتبار سے میری ذمہ داری ہے، گھر کے اندر کوئی اور خاتون ہے اور میرے ماتحت ہے، میرے ماتحتی کے اندر زندگی گزار رہی ہے، تو یہ نہیں چلے گا گھر کی عورتیں بھی کیا کیا جائے. نہیں، ذمہ داری تھی ان کو صحیح لباس زیبتن کرانے کی، ان کو صحیح لباس میں محفوظ کرانے کی، اسلامی طور طریقوں کو اختیار کرانے کی. یہ ہماری سب کی ذمہ داری. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو اس طاقت کا استعمال کر کے اس کو ہاتھ سے روکے. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان سے کہہ دے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے کہہ دے کہ بھئی یہ کام جو کر رہا ہے یہ برائی کا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو روک. اور اگر اتنا بیچارہ مجبور ہے، اتنا لاچار ہے کہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، جو ایسا بھی نہیں کر سکتا، چاہیے کہ اپنے دل سے اس کو برا جانے اور اس
سے کم تک ایمان کا کوئی درجہ نہیں، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی نے 3 درجے بیان کیے، کیا کسی درجے میں ہم اپنے آپ کو شمار کرا سکتے ہیں؟ ہم برائی کو ہاتھ سے روکتے ہوں، برائی کو زبان سے روکتے ہوں، برائی کرنے والے کو دل سے برا سمجھ، کچھ نہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، ڈی جے پی جے بج رہے ہیں، ماشاءاللہ لمبی داڑھی والے بھی دعوت میں جا رہے ہیں، نیچے نیچے کرتے والے بھی دعوت میں جا رہے ہیں، اور علمان الفیس کیا کیا؟ ارے کیا تماشا بنا؟ ابھی جلدی جلدی کی بات ہے، میں نے ایک دعوت کھائی مہنگے پتا چلا کہ اس میں 12 بجے ڈی جے بجا اور روشنی کا انتظام، میرے پاس دعوت کرنے کے لیے آتا ہے، میں صاحب میں مہنگے کی دعوت نہیں کھا رہا، جب تک یہ مصیبت ختم نہیں ہوگی ویلی میں پہلی ضرور دعوت دیں۔ بڑے ہوشیار ہیں، چالاک لوگ، عشاء کے فوراً بعد آ جائیے امام صاحب مفتی صاحب، آپ کا انتظام الگ ہے بچہ، عشاء کے فوراً بعد امام صاحب کو مفتی صاحب کو مولوی صاحب کو کھانا کھلایا اور پھر 12 بجے جو جانور پڑا دکھایا جاتا ہے اپنا مان لگتا۔ ارے ہو رہا نہیں ہو رہی، اور مزید بیچاروں کو ہمت کو پریشانی ہے، انہیں بہرحال بہت ساری ذمہ داریاں نبھانی ہے، اونچ نیچ دیکھنی پڑتی ہے، نکاح کو پڑھانا جا کر کے۔ میں علماء سے مرتبہ درخواست کروں گا کہ جس شادی کے بارے میں علم ہو کہ اس میں ڈی جے ہوگا، ناچ گانا ہوگا، شراب نوشی ہوگی، قدر نکالنا پڑا۔ ہزار روپے کا معاملہ، میں سمجھتا ہوں اس کے سامنے 1000 روپے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تیری میری جو زبان ایک گز کی باہر نکل جاتی ہے، اس زبان سے بچنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، محتاج نہیں ہے، تم سے زیادہ کما سکتے ہیں، تم سے زیادہ ہنرمند ہیں۔ یہ 1000 کے چکر میں نکاح پڑھانے کے لیے تمہاری خواصوں کی وجہ سے نکاح پڑھانے کے لیے مسجد کے ذمہ دار حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، اور محلے کے ذمہ دار بھی یہاں بیٹھے، برادری کے ذمہ دار بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات کو اطلاع دے دیں امام صاحب کو، امام صاحب کو زیادہ جانکاری نہیں رکھتے اس شادی میں کیا ہوگا، یہ آپ حضرات کو سب کو معلوم ہوتا ہے۔ بکنگ ہوتی ہے بینڈ باجے کی، آپ کو پتا ہوتا ہے، ناچ گانے کے لیے بدماشوں کا اوباشوں کا انتخاب ہوتا ہے، ان کو چنا جاتا ہے، پتا ہوتا ہے، شراب کی بوتلیں کتنی آتی ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اپنے امام صاحب تک، آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس نکاح کا بائیکاٹ کرے، بریانی کا بھی بائیکاٹ کرے، نکاح کا بھی بائیکاٹ کرے، نہ بریانی کھانی نہ نکاح پڑھانا۔ کیا تماشا بنا دیا؟ تمہارے اندر تو غیرت ہے ہی نہیں، جو اپنی غیرتوں کو بچا کر کے مسلمانوں پر کھڑے ہیں، ان کی غیرتوں کا بھی جنازہ نکال دینا چاہتے ہو، ان کی غیرتوں کو دفن کر دینا چاہتے ہو، ان کی وہ غیرتیں بچی رہنے دو۔ ہمیں بھی اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہو، ہمیں بھی اپنے اندر تھوڑا سا شعور پیدا کرنا ہو۔ میرے بھائیوں، میں بہت دور نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، صوبوں میں جاتا ہوں، دیگر صوبوں میں جاتا ہوں، پہلے شرطیں ہوتی ہے میری، نکاح پڑھواؤ، پیسے کی ضرورت مجھے نہیں، جو امام ہے جس کا حق ہے دو، لیکن میری شرطیں ہوں گی نکاح پڑھانے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک محفل میں میں نے 40 تک نکاح پڑھائے، 40 تک۔ بہار میں ایک مرتبہ میں سفر پہ گیا تو تقریباً 40 نکاح پڑھائے، اور اس کے بعد میں آدھا گھنٹے تک محفل کے اندر اور مجلس کے اندر بادام، کشمش، چھوارے یہ سب بکھرتے رہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، انتہائی کوشش کر، یاد رکھو، اتنے بڑے بزرگ کو دعوت دلا دیو، شب بات آ رہی مجھے الگ سے انتظام ہے، اور بدلیاں نہیں کی۔
کتنے بڑے دوست وقت کو بلا دی اور برکت نہیں آنے کی. برکت آتی ہے دین کو سنبھالے رکھنے پر اور دین والوں کو سنبھال کر کے چلنے پر. دین کا تم جنازہ نکال کر سوچ رہے کہ دین والے ہم دینداروں کو ہم سنبھال رہے ہیں. دینداروں کو سنبھالنا نہیں ہے, یہ تو دینداروں کا مذاق اڑانا ہے. یہ تو دینداروں کی توہین کر دی, اپنے ایمان کی توہین کر دی. ایک آئے دعوت کرنے کے لیے کہنے لگے کہ اس کا واڑی ہو میں مجھے ہو جائے میں نہیں آ سکتا. کہنے لگے کہ آ رہی ہو دعوت میں, آپ کا ویسے انتظام کر رکھا, بہت اچھا انتظام کر رکھا. میں نے کہا میرا بہت اچھا انتظام کر رکھا, بہت دماغ کے بہت اچھا انتظام. ارے وہ لڑکے والے نہیں مانتے, وہ لڑکے والے کئی لڑکے والے نہیں مانتا, کئی لڑکی والے نہیں مانتا. ایک تماشا بنا رکھا. میرے بھائی کی ایمانداری کے ساتھ بتلاؤ, کیا اب آپ ان سب خرافات اور بری چیزوں سے راضی ہے کیا؟ تو پھر اس کے لیے قدم آپ نہیں بڑھاؤ گے تو کون بڑھائے؟ کئی باہر کے لوگ ہیں جو خرافات کر رہے, سب ہمارے اپنے نہیں ہیں اور اپنوں کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا صرف مسجد میں مشورہ کرنے سے یا تقریر کرنے سے کام چل جائے گا؟ اس کے لیے میدان میں کودنا پڑے گا. اور خدا کی قسم ابھی چند روز پہلے سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی شادی محلے کی اب بغیر ڈی جے اور گانے بجانے کے نہیں ہو رہی ہے, کوئی دھماکے کے بغیر. میں دیکھتا ہوں, مجھے تو ویسے بھی ملاقہ کرنے کا وہ موقع ملتا ہے, سارے روشن سارے جو انتظامات ہوتے ہیں وہی لگا کر کے رکھتے ہیں, اعلان کے گیٹ بھی وہی لگا کے رکھتے ہیں, لائٹ وائٹ سب. میں نے آپ کے ذمہ داروں کو فون کیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو, یہ محلے میں کیا ہو رہا ہے, آپ اس کی طرف دھیان کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ نوجوان تیار ہوئے اور یہ مساجد کے ائمہ تیار ہوئے, انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا. آپ حضرات کی عہد کریں کہ ان کا ہمیں ساتھ دینا ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤ, ہے تو بہت سختی, دل پر پتھر رکھ کے بتائے گی, تم میں سے کون کون آدمی ارادہ کرتا ہے جس میں گانا بجانا ہوگا یا ڈھول دھماکہ ہوگا, آتش بازی ہوگی, ہم اس شادی میں دعوت کھانے کے لیے لے جائیں گے, کون کون ایسا کرتا ہے؟ یہ سوچا بھی نہیں چھوٹ جائے گی, یہ یہاں کھانے کو تیار ہے. ارے بریانی یہاں کی چھوٹ جائے گی, انشاءاللہ جنت کی بریانی اللہ دے گا. اور جنت کی بریانی جو ہوگی نا وہ ایسی نہیں ہوگی کسی میں جان ڈالنے ڈلا, کسی میں تیل ڈالنے ڈلا, کسی میں ڈال ڈلا. وہ تو مال عین ذات ولا علوم سمیا ولا خطر علی قلب بشر, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی انسان نے دیکھی بھی نہیں ہوگی ایسی نعمت, کسی کان میں اس کا تذکرہ بھی نہیں سنا ہوگا, کبھی انسان کے وہم گمان میں بھی ایسی نعمت کے بارے میں خیال پیدا, ایسی نعمت کے اللہ. لیکن کب؟ جب تھوڑا سا نہ سنبھل کر کے انشاءاللہ یاد کرو کیسی دعوتوں کا بائیکاٹ کریں. ماشاءاللہ محفل کامیاب ہوگی. آپ حضرات نے بریانی کا بائیکاٹ کر دیا تو انشاءاللہ یہ لوگ ڈی جے بجانے بند کر دیں گے, یہ جو ڈھول دھماکے ختم کر دیں. اس لیے کہ شادی بیاہوں کا کھانا سنبھالنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اگر اتنے سارے لوگ کسی دعوت میں اٹھ جائیں گے نہیں تو اس کی قیامت آ جائے گی, کہاں رکھے گا اسے اتنے سارے کھانے کو. 10 کو بتا رہے ہو کہ ایسے اگر مت نہیں کھانا نہیں کھانے آنے کے پہلے بات ہے, پھر تیرے سر پر پڑ جائے گا, مصیبت پڑ جائے گا تیرے لیے. ارے سمجھا پائے گا تو سارا کھانا انشاءاللہ رکے گا پورا. میرے بھائی اور بزرگوں یہ کرنے کے کام کرو. اور میں اللہ کے گھر میں اگر بیٹھ کر کے یہ کہوں کہ کرنے والے بھی شاید اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن کچھ بس خیالات ہوتے شیطانی کے اس میں آ کر کے اوپر گزرتے ہیں اور پیسہ اپنا برباد کر دیتے ہیں. شادیوں کا تو ہاں بڑا عجیب ہو جاتا ہے. پوری زندگی کا آدمی جوا ایک دن کے اندر ہار جاتا ہے. صاحب کہہ رہے تھے نا, بہت کماتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور ایک ہی دن میں بیاہ شادی کا کوئی موقع آیا سب ختم, اور سب ختم ہے اور بھی ختم. گھر کا تو سب ختم ہے اور بھی ختم. اس سے قرض لیا, اس سے قرض لیا, اس سے سود لیا, اس سے سود لیا, سب کچھ لوٹا دیا. ارے جوا ہے نہیں ہے جوا, زندگی کا سب کچھ ختم کر گئے.
اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ارادہ کرو، اور میں اس کے لیے درخواست کروں گا کچھ ذمہ دار حضرات میں لے کے کھڑے ہو جائیں، جو باقاعدہ لوگ ہیں جو اس کام کو آگے لے کر کے چلے۔ یہ پروگرام ابھی اور مسجدوں کے اندر بھی کیا انتظام ہوتے ہیں؟